احسن صاحب، بجٹ کیسے منظور ہو گیا وفاق کا؟ آپ کے 14 لوگ ان ٹوٹل 30% مسنگ پرسنز میں شامل ہو گئے، کیسے ہو گیا؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے جو قومی اسمبلی ہے نا، اس میں بجٹ میجورٹی سے پاس ہوتا ہے، اور جو فلور کراسنگ کی شک ہے وہ پابندی دیتی ہے، لازم کرتی ہے کہ ہر ممبر نے پارٹی لائن کے مطابق ووٹ دینا ہے بجٹ کے اوپر. جی تو اس وقت حکومت کی جو کولیشن ہے اس کے 178 ممبرز ہیں، اور جو اپوزیشن کی کمبائنڈ اسٹرینتھ ہے وہ 163 ہے. تو آپ اپوزیشن کے 110% ممبروں کو بھی لے آئیں تو وہ بجٹ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، چونکہ گورنمنٹ کی جو کولیشن ہے، ایز لانگ ایز ایم کیو ایم، کیو لیگ اور یہ جماعتیں ان کے ساتھ ہیں تو ان کے 178 نمبر ہیں، وہ میجورٹی میں ہیں. وہ فلور کراسنگ کے قانون کی وجہ سے کوئی حکمران جماعت کا ممبر اگر اپوزیشن کے ساتھ ووٹ دے گا تو وہ اپنی نشست کھولے گا، تو یہ نہیں ہوتا، لوگ کراس اوور نہیں کرتے. تو اس لیے بجٹ پاس ہونے میں کوئی، اگر آپ کے نمبرز ہیں تو وہ آپ کا ایک حق ہے، وہ ہو جاتا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جمیل، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکومت کو بجٹ پریزنٹ کرنے کے بعد اپوزیشن نے مجبور کیا ہو کہ وہ 350 ارب کے ٹیکسیشن کی تجاویز واپس لے لے. اس بجٹ کے اندر اتنی خامیاں تھیں اور اتنے ٹیکسوں کا بوجھ عوام پہ ڈالا جا رہا تھا کہ ہم نے جو اسمبلی کی بحث کے دوران، اور پھر اس میں میڈیا نے اور اس میں بزنس نے بھی ہمارا ساتھ دیا، ایک اتنا احتجاج ہوا اور ان کو اس طرح کہ ان کو ڈیسیژن واپس لینا پڑا. اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے کہ حکومت کے پالیسیز کی خامیوں کو اجاگر کرے، اس پہ دباؤ ڈالے کہ وہ اپنی مسٹیکس کو ٹھیک کریں. ہم نے 350 ارب کا ریلیف عوام کے لیے حاصل کیا. سر، اپوزیشن کا اگر یہی کام ہے کہ آپ نے فلور آف دا ہاؤس پر رہتے ہوئے کریکشن کرنی ہے، جہاں غلطیاں، کمیاں، خامیاں ہیں اس کو بتانا ہے اور ان کو بیک فٹ پر لے کر جانا ہے، تو اتنے بڑے بڑے جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بجٹ کی بات کر رہا ہوں. سر جو بجٹ پاس تو ہو گیا نا. نہیں، بجٹ پاس ہوا، لیکن 350 ارب کے جو ایڈیشنل ٹیکسز تھے، حکومت وہ واپس لینے پہ بھی مجبور ہوئی نا بجٹ کے اندر. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی توپ چلا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں. بجٹ کب پیش ہوا ہے؟ جون میں پیش ہوا. جی، جون میں پیش ہوا ہے. آپ نے تو 31 جنوری کو چھوڑ دینا تھا سب کچھ. کیا چیز؟ نہیں، وہ ایک بجٹ بعد میں آیا نا. دونوں چیزوں کو مکس اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز یو آر دی رائٹ اپوزیشن رائٹ ناؤ. جو پولیٹیکل سٹرگل ہے، ہم نے اس کو سپٹمبر 2020 میں شروع کیا، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک پلیٹ فارم بنایا. 6 مہینے تک ہم نے اس کو عوام کے ساتھ لے جا کر پکایا، اس کو میچور کیا. اور جب ہم حکومت کے ڈی میں پہنچ گئے گول کرنے کے لیے تو بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے ٹائم آؤٹ لے لیا. وہ ساری جو 6 مہینے کی سٹرگل تھی، نہیں، بدقسمتی سے آپ کی اپنی پارٹی میں سے بہت سارے لوگوں نے ٹائم آؤٹ لیا. نہیں، کسی نے نہیں لیا. دیکھیے نا، اگر 26 مارچ کو لانگ مارچ ہو جاتا اور اپوزیشن اجتماعی طور پہ مستعفی ہو جاتی، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ود ان کپل آف ویکس یہ پورا نظام گر جانا تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے اس انتہائی ہمارے وار کو ادھورا کر دیا یا اس کو ضائع کر دیا کہ جی ہم نام استعفیٰ نہیں دیں گے، اور لہذا لانگ مارچ بھی کینسل. اگر 3 ہفتے پہلے شہباز شریف صاحب کی ضمانت منظور نہ ہوتی اور وہ اتنا کھل کر فرنٹ پر مفاہمانہ پالیسی کے ساتھ نہ آتے تو بھی شاید مریم نواز شریف صاحبہ کی پالیسی ڈیفرنٹ رہتی. ایسا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت ایک پاپولر بحث ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کتنے بیانیے ہیں، 4 بیانیے ہیں، 6 بیانیے ہیں، کیا ہے. ایک بات میں بہت وثوق کے ساتھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے، لڑائی تو ہے نہ کوئی کانفلکٹ. دیکھیے، جو کسی بھی پارٹی کے اندر، ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر رائے رکھنا اور رائے کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ ایک اس کا حسن ہوتا ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ دیر کین بی 2 اپروچز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.